أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے. یقیناً ساری مخلوق کو شروع میں وہی پیدا کرتا ہے اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو انصاف کے ساتھ اس کا صلہ دے، اور جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا مشروب ہے اور دکھ دینے والا عذاب ہے، کیونکہ وہ حق کا انکار کیا کرتے تھے. یہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 4 ہے. کل ہم نے پڑھا تھا جس میں توحید اور رسالت کا اس بات تھا، اور اس میں اللہ رب العزت کی صفات کا ذکر اور شفاعت کے بارے میں بات تھی. آج کی آیت میں پیدائش کا مقصد اور پیدائش کے بعد دوبارہ اٹھنا، موت کا اٹھنا، موت کے بعد دوبارہ زندگی میں اٹھنا، قبر کے معاملات، آخرت کے معاملات، ان سب کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے. بنیادی بات یہاں پر اسے کہتے ہیں معاد، یعنی دوبارہ لوٹ کر زندہ ہونا، جسے ہم آخرت کی زندگی کہتے ہیں. یہ اس کی طرف اشارے کیے جا رہے ہیں. آخرت کی زندگی مسلمانوں کی بنیادی عقائد میں ایک بنیادی عقیدہ ہے. جیسے ہم ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں نا، والبعث بعد الموت. کیا مطلب؟ یعنی کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھنا. اب موت کے بعد دوبارہ اٹھنا یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے جس کی تحت ظالم ظلم سے رکا ہوا ہے، جابر اپنے جبر سے رکا ہوا ہے. کیونکہ اگر آخرت نہ ہو، حساب کتاب نہ ہو، میزان نہ ہو اور پوچھ گچھ نہ ہو تو پھر ظالم ظلم کرتا پھرے اور مظلوم ساری زندگی روتا پھرے. آخرت کا عقیدہ، موت کا عقیدہ، قیامت کا عقیدہ، قیامت میں زندگی اور حساب کتاب کا عقیدہ ایسا ہے جو مظلوم کو اس کے ظلم کے باوجود بھی حوصلہ دیتا ہے کہ ایک دن آئے گا، ان سب کا حساب ہوگا. تو یہ انصاف کا تقاضا تھا، تو اس لیے موت کے بعد زندگی کی بات کی. فرمایا الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے جانا ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ کوئی پیسے خرچ کر کے آخرت کی عدالت سے اپنی جان چھڑا لے، اپنی وجاہت، اپنا جو ہے نا کہ اثر رسوخ استعمال کر کے وہاں کی پیشی سے بچ جائے. یوں نہیں ہے. جمیعا، سب کے سب نے آخرت میں اللہ رب العزت کے یہاں جانا ہے. اور وعد اللہ حق کا، یہ اللہ رب العزت کا وہ وعدہ ہے جو سچا ہے اور ہو کر رہنا ہے. اب اللہ رب العزت نے موت کے بعد دوبارہ زندگی دینی ہے. یہ عقیدہ جب قرآن دے رہا تھا تو مکہ کے لوگوں کے دماغ میں یہ بات آتی نہیں تھی، کیونکہ وہ ایمان بالغیب والے تھے نہیں. وہ سمجھتے تھے جو زندگی ہے بس موت سے پہلے پہلے تک ہے، جتنے مزے کرنے ہیں، جو ہم نے یہاں رہنا سہنا ہے، جو ہم نے یہاں پر زندگی جس طرز پہ گزارنی ہے، بس آنکھ بند ہونے سے پہلے پہلے تک ہے. آنکھ بند ہو گئی تو بندہ مر گیا، ختم، نہ اس کے بعد کوئی زندگی ہے نہ کوئی حساب ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے زندگی ہے. تو یہ ان کے دماغ میں جلدی بات نہیں آتی تھی. سورۃ نازعات پارہ نمبر 30 کی دوسری صورت ہے، اس کے پہلے رکوع میں ہے ابو جہل اور اس کے ساتھ دوسرے کافر موت کے بعد کی زندگی پر مذاق کرتے ہوئے مردوں کی ہڈیاں اٹھا کر لے آتے اور یوں زمین اور پتھر پہ رکھ کے کھٹکھٹاتے اور کہتے اذا کنا عظاما نخرا، جب یہ کھوکھلی ہڈیاں ہم ہو جائیں گی اس وقت ہم زندہ ہوں گے. اور اس پر ٹھٹھا مذاق کرتے، استہزاء کرتے، ہنسی کی باتیں ہوتی، بغلیں بجائی جاتی، تالیاں بجائی جاتی کہ دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. اب یہ نظریہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا تو اس نظریے پر رب العزت نے مختلف مثالوں کے ساتھ دلائل پیش کیے کہ اللہ رب العزت موت کے بعد دوبارہ زندہ رکھ سکتا ہے، اور دوبارہ زندہ اللہ رب العزت چاہے تو وہ کیسے کرے گا. اس کی 5 مثالیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ تفسیر کبیر میں آپ کے سامنے امام فخر الدین کی رکھتا ہوں،
وہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں 5 طرح کی مثالیں رب کریم نے دی ہیں، اور 5 طرح کی مثالوں میں لوگوں کو ان کی عقل کے مطابق سمجھایا۔ ایک تو ہے نا اللہ فرما دے میں نے زندہ کرنا ہے تو بات ختم، لیکن اللہ نے مثال سے سمجھایا تاکہ جو ضدی نہیں ہے نا وہ مان جائے۔ ضدی کو 100 دلیلیں بھی دو تو وہ نہیں مانتا۔ تو رب کریم نے قرآن کریم میں جو پہلی مثال دی ہے وہ یہ دی ہے کہ اللہ رب العزت موت کے بعد زندگی پہ قادر ہے۔ جیسے زمین پیدا ہوتی ہے تو بالکل گیلی ہے جب پیدا ہوئی تھی، پھر یہ زمین مردہ ہو گئی، یعنی اس سے کچھ پیدا نہیں ہوتا، تو اللہ رب العزت نے آسمان سے بارش برسائی اور بارش کے بار بار برسنے سے زمین تر و تازہ ہوئی، زندہ ہوئی، اس سے سبزیاں اور اناج اگنے لگے۔ تو اللہ رب العزت مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے تو مردہ انسان کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ پہلی مثال قرآن کریم کی۔ ایک موقع پر دوسری مثال یوں ارشاد فرمائی کہ دیکھو انسان جو ہے یہ ایک سمیع اور بصیر کی حیثیت سے پیدا ہوتا ہے۔ سمیع کا معنی سنتا ہے، بصیر کا معنی دیکھتا ہے۔ زندہ جیتا جاگتا بندہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، حالانکہ پیدائش سے پہلے تو یہ ایک ناپاک قطرہ ہے۔ یہ اب پانی کی ایک بوند سے اللہ رب العزت جو بظاہر آپ کو پانی ایک مردہ شکل میں نظر آ رہا ہے، اس کی کوئی زندگی نہیں ہے، اس پانی کی ٹانگیں نہیں ہیں، ہاتھ نہیں ہیں، پاؤں نہیں ہیں، ناک نہیں ہے، زبان نہیں ہے، اس پانی کے اندر اللہ تصویر بنا کر بندے کو زندگی میں زندہ کر کے سمیع اور بصیر بنا سکتا ہے۔ تو ایک مردہ پانی سے زندگی رب پیدا کر سکتا ہے، تو تمہیں موت کے بعد بھی اللہ زندہ کرے گا۔ یہ دوسری مثال۔ تیسری مثال قرآن کریم نے فرمایا کہ جو انسان کو پہلی مرتبہ رب پیدا کرے اور بغیر نقشے کے پیدا کرے، بغیر نمونے کے پیدا کرے، اللہ رب العزت کے سامنے کوئی نمونہ نہیں ہے کہ اس کو اس طرح میں پیدا کروں، تو اللہ نے جو مخلوق کو پیدا کیا بغیر نمونے کے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت کے سامنے کوئی نمونہ یا کوئی نقشہ نہیں تھا، تو اللہ اگر بغیر نقشے کے تمہیں اتنا بڑا وجود دے سکتا ہے تو اب تو ایک نقشہ تو موجود ہے، اس کو دوبارہ زندہ کرنا کون سا مشکل ہے؟ یہ انسانی ذہن کے مطابق جواب ہے، ورنہ اللہ اس انسانی نقشے کا پابند نہیں ہے کہ اس انسانی نقشے کی بنیاد پر دوبارہ زندگی دے۔ یہ تیسری مثال۔ چوتھی مثال رب کریم نے دی ہے کہ جو خدا زمین اور آسمان کو پیدا کر سکتا ہے۔ میں نے کل اس پر تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کی کہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں اتنا عرصہ اور فلاں یہ سب چیزیں، فرمایا جو زمین اور آسمان کو میں نے پیدا کیا۔ اب دنیا میں کوئی چیز، انسان کسی چیز کو وجود میں لاتا ہے نا تو پہلے کوئی نہ کوئی مادہ ہوتا ہے، اس کو لے کر ہم آتے ہیں۔ مثال ہے، اگر یہ عمارت بنائی گئی ہے تو اس میں سیمنٹ استعمال ہوئی ہے، اس میں پانی استعمال ہوا ہے، اس میں اینٹیں استعمال ہوئی ہیں، اور اس کے بعد جا کر اس کا ایک نقشہ بنا ہے، تو کسی اور مادے سے دوسرے مادے میں اس کو وجود میں لائے ہیں۔ تو کہا جو میں نے زمین آسمان کو پیدا کیا اس میں تو میرے پاس کوئی مادہ نہیں ہے بظاہر کہ فلاں چیز سے آسمان بنا دو، فلاں چیز سے زمین بنا دو، وہ چیزیں تو تھی نہیں۔ اللہ نے امر کن سے بغیر کسی مادے کے زمین آسمان کو پیدا کر دیا اور پوری کائنات کو پیدا کر دیا۔ تو اللہ رب العزت تمہیں 7 فٹ کے بندے کو پیدا کرنے میں دوبارہ کون سا مشکل ہے؟ تو اللہ یہ زندگی دے سکتے ہیں۔ پانچویں اور آخری مثال قرآن کریم نے نیند اور موت کو سمجھانے کے لیے، قریب الاذہان کرنے کے لیے مثال دی ہے، جس کو عام زبان میں کہتے ہیں کہ نیند کو موت کو سمجھنا ہو تو نیند کو سمجھو۔ اگر نیند سمجھ آ گئی تو موت کا مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ رب کریم نے نیند اور موت کو گویا ایک بہن بنا کر پیش کیا کہ تمہیں سلانے کے بعد جب آدھی موت آ گئی، دوبارہ بیدار کر کے تمہیں اللہ جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے، تو موت کے بعد دوبارہ زندگی دینا اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ یعنی جیسے بندے کو نیند آ جاتی ہے، اب نیند جو ہے، نیند یہ چھوٹی بہن ہے موت کی۔ علماء فرماتے ہیں اگر آپ نیند سمجھ جائیں تو موت سمجھ آ جائے گی۔ مثلا جب ہم سوتے ہیں تو جو ہم دعا پڑھتے ہیں اس دعا میں یہ لفظ نہیں ہے کہ اللہ میں تیرے نام پہ سو رہا ہوں، دعا میں اللہ تیرے نام پہ مر رہا ہوں، اللہم بسمک اموت، مر رہا ہوں، واحیا، دوبارہ زندہ ہوں گا۔ حالانکہ لفظ تو یوں ہونے چاہیے جو بظاہر ہماری عقل میں ہے کہ اللہ تیرے نام پہ سو رہا ہوں پھر زندہ ہوں گا، لیکن اللہ نے اس کو موت سے تعبیر کیا کہ یہ بھی چھوٹی موت ہے۔ اچھا جب ہم اٹھتے ہیں تو دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اے اللہ تیرا شکر، تیری حمد و ثنا، تو نے ہمیں زندہ کیا موت کے بعد۔ حالانکہ لفظ یوں ہوتے کہ ایقظنا بعد نومنا، اللہ تو نے ہمیں جگایا ہماری نیند کے بعد، یہ لفظ نہیں ہے، لفظ ہے احیانا بعد ما اماتنا، موت کے بعد زندہ کیا۔ تو یہ نیند کی مثال اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھائی ہے کہ جو نیند میں آپ چلے جاتے ہیں، تو نیند میں تو یاد رکھیں یہ غالباً سورۃ زمر کی آیت نمبر 42 ہے،
اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضی علیہا الموت فیرسل الاخری الی اجل مسمی۔ رب کریم فرماتے ہیں کہ یہ جو بندہ سوتا ہے یا بندہ فوت ہوتا ہے، ان دونوں کی روحیں میں نکال لیتا ہوں، سونے والے کی بھی روح قبض کر لیتا ہوں، مرنے والے کی بھی قبض کر لیتا ہوں۔ مرنے والے کی اپنے پاس روک لیتے ہیں ایک وقت مقررہ تک، اور جاگنے والے آدمی کی روح کو جو اس نے دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں آنا ہے تو اس کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ یعنی نیند کے وقت روح انسان کے جسم میں نہیں ہوتی، یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے۔ اب روح تو نہیں ہے تو یہ جو ہمارا نظام ہضم چلتا ہے، یا دل دھڑک رہا ہوتا ہے، یا نبضیں چل رہی ہوتی ہیں، یا سانس آ اور جا رہا ہوتا ہے، یا نیند میں انسان کا کھانا ہضم ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ کس چیز سے ہے؟ وہ روح کے تعلق سے۔ اب دیکھیں یہ آدھی موت تو ہے لیکن روح کا تعلق ہے، ایسا تعلق ہے ہمیں نظر آتا ہے، دیکھو سانس لے رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے، نبضیں چل رہی ہیں، کروٹیں بدل رہا ہے، تو یہ تعلق کی وجہ سے۔ ایسے موت کے بعد روح کے جسم کے ساتھ تعلق رہے گا لیکن وہ تعلق نظر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ برزخ کی زندگی ہے، وہ پردے کی زندگی ہے۔ دنیا میں تعلق دکھتا ہے، موت کے بعد کی زندگی برزخ کی ہے، جس کو سورۃ مؤمنون کی آیت نمبر 100 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ فرمایا جو بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے اور دنیا والوں کے درمیان میں ایک پردہ قائم کر دیتا ہوں۔ کب تک؟ قیامت تک ایک پردہ ہے، پردے کی چیز نظر نہیں آتی۔ جیسے ہمارے کندھوں پہ فرشتے ہیں تو ہمارے اور ان کے درمیان پردہ ہے، اگرچہ وہ ہماری سب کچھ سن رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، نہ ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ بیٹھا ہوا محسوس کر سکتے ہیں۔ ہمیں اتنا بھی ہم اوپر ہاتھ رکھیں بھی اب فرشتہ چھپ گیا ہوگا، ہم کوئی گناہ کر لیں، ان کا پین پینسل خراب ہو گئے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، کیوں؟ وہ ایک پردہ ہے۔ تو جو نیند میں یہ حالات ہیں، آدھی موت کے بعد رب جگا دیتا ہے، تو رب الکریم نے فرمایا جب پوری موت ہوگی تو بھی جگانا میرا کام ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ فرمایا۔ اب اس کو اس لفظ میں فرمایا اِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ۔ رب کریم نے تمہیں شروع میں پیدا کیا بغیر نقشے کے، تو دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ یہ موت کے بعد کا زندگی کا نظریہ ہے جس کو قرآن کریم نے قائم کیا۔ اچھا، پھر اس کی وجہ بتائی کہ موت کے بعد اٹھنے کا، موت کے بعد حساب اور کتاب کا، جو قبر سے لے کر میدان محشر تک، اور میدان محشر سے لے کر حساب اور کتاب تک، اور حساب کتاب کے بعد جنت اور دوزخ میں کسی ایک مقام پر، یہ جو سلسلے ہیں یہ کیوں ہیں؟ رب کریم اس کی وجہ دیتے ہیں، فرمایا لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ، تاکہ جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں، انہوں نے مشقت کی ہے، تکلیف برداشت کی ہے، سردی گرمی میں انہوں نے عبادات میں کوئی کمی نہیں لائی، تو انصاف تو یہی ہے کہ ان کو بدلہ دیا جائے۔ تو اس لیے موت کے بعد کا زندگی کا نظریہ ہے۔ اور والذین کفروا، اور جو منکر رہے ہیں، جنہوں نے اللہ رب العزت کے حق کھائے ہیں، لوگوں کے حق کھائے ہیں، ظلم کیا ہے، کفر اختیار کیا ہے، یہ ان کو بھی تو بدلہ دینا ہے۔ اور وہ بدلہ کیا ہوگا؟ لہم شراب من حمیم وعذاب علیم، پانی پئیں گے تو کھولتا ہوا پانی ہوگا جو ان کے اندر جائے گا، حدیث میں آنتیں جل کے باہر نکل آئیں گی، اور عذاب علیم، اور ایسا عذاب ہوگا جسے اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ دردناک ہوگا۔ اب اندازہ لگائیں، ایک فیلڈ کا ماہر ڈاکٹر اگر کہہ دے کہ یہ تکلیف بہت زیادہ ہوگی تو ہم تو اس پہ ایمان لے آتے ہیں۔ جب رب فرماتے ہیں کہ وہ عذاب بہت دردناک اور دکھی ہوگا تو اس پہ بھی ہمیں ویسے ایمان رکھنا چاہیے کہ رب کریم ایک بات کو جان رہے ہیں اور وہی فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا موت کے بعد کا عقیدہ اسی لیے ہے تاکہ نیک کو اچھا بدلہ ملے اور برے کو اس کی برائی کا بدلہ ملے۔ یہ اس بنیاد پہ عقیدہ ہے، اسی لیے موت کے بعد کے حالات کا بندے کو قائل ہونا ہے۔ اب جو موت کے بعد کے حالات ہیں نا، ویسے تو بدلے دو طرح کے ہیں، جنت نیکوں کے لیے اور جہنم بروں کے لیے۔ کچھ وقت کے لیے 3 درجے قائم ہوں گے، پھر تیسرے درجے کو ختم کر دیا جائے گا، پھر 2 باقی رہیں گے۔ وہ تیسرا درجہ کون سا ہے؟ وہ ہے مقام اعراف۔ یہ سورت نمبر 7 سورت اعراف کی آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 52 تک، ان آیات میں رب کریم نے، یہ تقریباً 8 آیات بنتی ہیں، اعراف کو ذکر کیا ہے۔ اعراف کیا ہے؟ ایک بندے کی نیکیاں بالکل زیادہ ہیں اور گناہ کم ہیں، یہ اللہ کی رحمت سے جنت جائے گا۔ اور ایک بندے کے گناہ بڑھ گئے ہیں اور نیکیاں تو کچھ بھی نہیں ہیں، یا ہیں تو بہت کم ہیں، اس کے لیے فیصلہ جہنم کا، اللہ محفوظ رکھے۔ لیکن کوئی ایسے بندے بھی تو اللہ کے دربار میں آئیں گے جتنی نیکیاں اتنے گناہ،
یعنی ان کے تول میں، وزن میں، چھان پھٹک میں بالکل برابر ہو جائیں گی، نیکیاں اور گناہ ایسے برابر ہو جائیں گے۔ اگر نیکیوں کے ایک نیکی بھی بڑی ہوتی تو جنتی قرار پاتا، ایک گناہ بڑا ہوا ہوتا تو جہنمی قرار پاتا، لیکن اب یہ دونوں برابر ہو گئے، تو ان کو وقتی طور پہ مقام اعراف میں رکھا جائے گا۔ اعراف ایک میدان اور ایک پارک اور ایک جگہ کا نام ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان میں ہے، یعنی گویا یہ آدھی جنت ہے اور آدھی جہنم ہے۔ آدھی جنت کا معنی ادھر دیکھیں گے جنت کو تو انہیں جنت کی ہوائیں محسوس ہوں گی، اور جہنم کی انہیں تکلیف نظر آ رہی ہوگی۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں مثال دیتا ہوں کہ اعراف وہ جگہ ہے جہاں ایک طرف سے تھپڑ لگے گا، دوسری طرف سے ٹافی ملے گی، تو وہاں خوشی بھی ہے اور وہاں غم بھی ہے، تو یہ اعراف ہے۔ لیکن یہ ایک وقت تک رہے گا جب تک ان کا حساب کتاب میں کوئی ایک فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ پھر رب کریم ان کے اخلاص کو دیکھیں گے کہ اگر ان کی نیکی اور جو ہے نا گناہ برابر ہوئے ہیں تو کیا اخلاص کتنا تھا۔ اب جس کا جتنا اخلاص ہوگا اسی حساب سے اس کو جنت کے درجات دے دیے جائیں گے۔ لیکن علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو اعرافی بن گیا نا وہ جنت میں ضرور جائے گا، وہ پیچھے نہیں آتا، کیونکہ اگر اس کے جہنم کا فیصلہ کرنا ہوتا تو اس کو پہلے جہنم میں ڈال دیا جاتا۔ تو اس کو اعراف میں، اس کو ویٹنگ ہال میں بٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت کے بعد اس کو فلائٹ دے دی جائے گی، لیکن کچھ وقت تک اس کو اعراف میں رکھا جائے گا۔ یہ تیسرا مقام ہے، ورنہ دو مستقل مقام ہے، یا دوزخ ہے اور یا جو ہے نا کیا کہتے ہیں جنت ہے۔ تو فرمایا میں نے ان کو بدلہ دینا ہے جو ایمان لائے ہیں اور جو نیک اعمال کیے ہیں۔ قرآن نے ہمیشہ عمل کی بات نہیں کی، نیک عمل کی بات کی ہے، عامل الصالحات۔ اب نیک عمل کون سا عمل ہوتا ہے؟ تو اس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ آمنو سے مراد عقیدہ صحیح ہونا، اور عامل الصالحات نیک عمل سے مراد عمل مسنون ہونا، یعنی وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہو۔ اگر حضور علیہ السلام کے طریقے پہ ہے تو وہ عمل صالح ہے، اور اگر حضور علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کر ہے تو وہ عمل صالح نہیں ہے، وہ غلط عمل ہے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی گناہ کرے گا، غلطی کرے گا، کفر اختیار کرے گا، اس کے لیے شراب من حمیم، کھولتا ہوا پانی ہے۔ اب حمیم کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ حمیم اصل میں تو ابلتے پانی کو کہتے ہیں، لیکن دو بندوں میں دوستی گہری ہو نا تو دوست کو بھی حمیم کہتے ہیں عربی میں۔ کیوں؟ ایک بندے کا دل دوسرے کے لیے اسی طرح کھول رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ کوئی اس کے اوپر کوئی اٹیک ہوگا تو میں اس کا ساتھی بنوں گا، اور یہ اچھا ہوگا تو میں اس کا تعاون، یعنی ایک دوسرے کے لیے ان کے دل میں محبت کھول رہی ہوتی ہے۔ دوست کو بھی عربی میں حمیم کہتے ہیں، لیکن ویسے حمیم کا معنی ابلتا پانی ہے۔ تو فرمائے ان کے لیے ابلتا پانی ہوگا، یہ جہنمیوں کے لیے اللہ محفوظ فرمائے۔ اور عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا۔ یہ علیم ہر وقت کا درد ہے، کہ کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ اس وقت میں کمی ہو جائے، اسے عذاب علیم کہتے ہیں۔ کیوں ہوگا؟ فرمایا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی ناانصافی نہیں ہے، بما کانوا یکفرون۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں انہیں سمجھایا گیا، بتایا گیا، سنایا گیا، ایک ایک چیز بتائی گئی، اس کے باوجود بھی ان نے شریعت کا انکار کیا، ان نے دین کا انکار کیا، ان نے کفر اختیار کیا، تو اس کفر کی سزا ان کو ملے گی۔ کافر اور مشرک یہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، یہ کبھی نہیں نکلے گا۔ جہنم کافر اور مشرک کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جگہ ہے، اور جو مؤمن جہنم جائیں گے ان کا عذاب وہ نہیں ہوگا جو کافر کا ہے۔ مؤمن جہنم اللہ محفوظ رکھے یہ جائے گا تو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے ایک وقت تک جائے گا، اس کے بعد اس کی ایمان کی دولت کام آئے گی اور یہ جنت میں آئے گا۔ مؤمن کے لیے ہمیشہ کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہاں ایک بات کر کے میں بات پوری کرتا ہوں۔ غالباً حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے یہ سوال ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک کافر اور ایک مومن مر جاتے ہیں، 100 سال کا گویا کافر مرا ہے اور 100 سال کا مومن۔ اب جو جنت ہے تو مومن کے لیے ہمیشہ اور کافر کے لیے جہنم ہے ہمیشہ، تو کہا یہ تو انصاف نہیں بنتا۔ انصاف تو یہ ہے کہ اس نے 100 سال کفر کیا ہے تو 100 سال اس کا عذاب ہوتا، اور اس نے 100 سال نیک عمل کیے تو اس کو بھی 100 سال جنت ملتی، پھر کوئی اور فیصلہ ہو جاتا۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ بندہ 100 سال گناہ کرے ہمیشہ کے لیے جہنمی، اور یہ 100 سال نیکی کرے ہمیشہ کے لیے جنتی، تو یہ تو اللہ کے انصاف پر سوال اٹھتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اگر آپ نے ایک پہلو کو دیکھا ہے، آپ تصویر کے دونوں رخ دیکھیں تو آسانی سے جواب سمجھ آئے گا۔ کہا جی وہ کیا؟ کہا روایات حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جو بندے کا ارادہ اور نیت ہوتی ہے نا، اللہ اس کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ فرماتے ہیں۔ یہ جو کافر ہے یہ مرتے دم تک کافر تھا، اور اس کی نیت یہ تھی
کہ میں 1000 سال بھی زندہ رہا نا تو کفر پہ ہی رہوں گا، یہ اس کا ذہن تھا، اب تک جو کام کرتا رہا اسی پہ رہوں گا۔ اور جو مومن فوت ہوا ہے اس کی بھی نیت یہ تھی کہ مجھے 1000 سال بھی زندگی مل جائے، میں رسول اللہ کا شریعت کا محب بن کے رہوں گا، دین پہ عمل کر کے رہوں گا۔ تو ان کو اپنی اپنی نیت کے مطابق بدلہ وہاں ملے گا۔ اس کی نیت ہمیشہ کافر رہنے کی تھی، یہ تو نہیں تھا کہ میں بدل لینا ہے، اگر یہ بدلنے کا سوچتا تو موت سے پہلے بدل جاتا، اور وہ اس کا مستقبل میں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے، لیکن نیت اس کی یہ ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا شریعت کا پابند رہوں گا، اللہ رب العزت کا فرما بردار رہوں گا۔ اس کی اچھی نیت کے لیے اس کو نیکی اگرچہ 100 سال کی ہے لیکن اس کا بدلہ جنت ہمیشہ کا ہے، اس کا کفر اگرچہ 100 سال کا ہے لیکن نیت ہمیشہ کافر رہنے کی تھی، اسی لیے اس کا بدلہ ہمیشہ جہنم کا۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے محفوظ فرمائے اور اللہ جنت ہم سب کو عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ الہی آتی نفسی تقواہا وزکھا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اللہم انی اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ التحیۃ والتسلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔